السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا میرے مرنے سے پہلے بس یہ وعدہ پورا کر دے۔ مصطفیٰ دین کی کمزور لرزتی آواز نے شبیر کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ بستر پر لیٹے اس کے چچا کی آنکھوں میں موت دکھائی دے رہی تھی، مگر زبان پر صرف ایک ہی خواہش تھی، نبیلہ کی شادی۔ شبیر نے نظر جھکا لی۔ سامنے کھڑی نبیلہ چپ تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی نہ غم، بس خاموشی ہی تھی، جیسے دل کے اندر کچھ رک سا گیا ہو۔ چچا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، شبیر نے بمشکل کہا، اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ مصطفیٰ دین نے سکون کا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کی مٹھی میں بند شبیر کا ہاتھ اس کی سانس کے ساتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ چند دن بعد گاؤں کی پرانی سی مسجد میں نکاح پڑھوایا گیا۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی۔ شبیر نے سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور نبیلہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی، جیسے کسی پرانی تصویر کی یاد ہو۔ گاؤں کے کچھ بزرگ اور چند رشتہ دار موجود تھے۔ نکاح کے بعد سب نے شبیر کو تھپکی دی، جیسے اس نے کوئی قرض اتار دیا ہو۔ شادی کی رات چھوٹے سے کمرے میں نبیلہ فرش پر بیٹھی تھی، نہ میک اپ نہ زیور، صرف ایک سادہ عورت جو ایک خاموش وعدے کا حصہ بن گئی تھی۔ شبیر اندر آیا تو تھوڑا جھجکا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، چچا کا وعدہ پورا کیا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبیلہ نے سر ہلا دیا، دل میں شکر کیا کہ یہ انسان بظاہر سخت ہے، مگر کم از کم زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی محبت کی نہیں، بس ایک ذمہ داری کی ہے۔ دن گزر گئے۔ شبیر صبح سویرے کھیتوں میں کام پر نکل جاتا اور شام کو تھکارا واپس آتا۔ نبیلہ چپ چاپ گھر سنبھالتی، وہ کچی گلیوں میں جھاڑو دیتی، چولہا جلاتی اور رات کو ایک کونے میں سو جاتی۔ دونوں میں گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھار شبیر کے دوست آتے اور ہنسی مذاق میں پوچھتے، اوئے شبیر، نئی نویلی بیوی کا حال کیسا ہے؟ شبیر ہنس کر ٹال دیتا، سب اللہ کا کرم ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں نہ تو محبت جاگی تھی، نہ ہی کوئی دلچسپی۔ وہ بس اپنے چچا کی محبت میں رشتہ نبھا رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ آزادی کی خواہش باقی تھی جو گاؤں کے لڑکوں کو ہوتی ہے۔ ایک رات جب چاندنی پوری طرح کھڑکی سے جھانک رہی تھی، شبیر چھت پر بیٹھا تھا، نیچے نبیلہ نے چپکے سے چائے کا کپ لا کر رکھا اور وہ واپس مڑ گئی۔ نبیلہ وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ شکریہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب شبیر نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا، مگر یہ لمحہ بھی گزر گیا۔ اگلے روز سب کچھ پھر معمول پر آ گیا۔ شبیر اندر ہی اندر الجھ رہا تھا، ایک طرف چچا کی تربیت، دوسری طرف اس کا اپنا دل۔ وہ خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا تھا۔ نبیلہ نے خود کو کتابوں میں پناہ دی۔ وہ خاموشی سے شبیر کی غیر موجودگی میں مطالعہ کرتی، پرانے نوٹس پڑھتی اور خواب بننے لگتی۔ اسے پتا تھا کہ شبیر اس کی قدر نہیں کرتا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خود کو ضائع نہیں کر سکتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ حاجی صاحب شبیر کو روک کر بولے، پتر تو خوش نصیب ہے، مصطفیٰ دین کی بیٹی بڑی ہی سمجھدار اور عقل مند ہے، اس کی پرورش میں جو سلیقہ ہے وہ آج کل کی لڑکیوں میں کم ہے۔ شبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل میں چبھن ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس رشتے کو وہ عزت نہیں دے رہا جس کی وہ مستحق ہے۔ کچھ دن بعد نبیلہ کو اپنے والدین کی پرانی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ میری بیٹی، تجھے شبیر کے ساتھ باندھ کر میں تجھے دنیا کے ظلم سے بچانا چاہتا ہوں، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ جملے نبیلہ کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو مظلوم نہیں بنائے گی، وہ کچھ بنے گی اور ایک دن وہ مقام حاصل کرے گی جہاں لوگ صرف شبیر کا نام نہ لیں بلکہ نبیلہ کو اس کی اپنی پہچان سے جانیں۔ دوسری طرف شبیر کے اندر بھی کچھ ہلنے لگا تھا، مگر ابھی بہت دیر تھی۔ صرف وعدہ کر کے زندگی نہیں گزرتی، اور نہ ہی کسی کے مرنے سے پہلے کا وعدہ زندگی بھر کا ساتھ نبھاتا ہے۔ مگر کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کے کتے بھی تھک کر سو جاتے، شبیر دھیرے دھیرے کھڑکی کے پیچھے سے باہر نکلا، کمر پر ایک پرانا سا بیگ، جیب میں چند سو کے نوٹ اور دل میں بے چینی کا طوفان لیے۔ وہ قدموں کی چاپ دبا کر گلی پار کر گیا۔ نبیلہ نے آنکھیں کھولی تھی مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل نے پہلے یہ بھانپ لیا تھا کہ شبیر اب یہاں کا نہیں رہا۔ مصطفیٰ دین کی قبر پر پڑی گیلی مٹی ابھی بھی سوکھی نہیں تھی، مگر شبیر کا دل سکون میں نہیں تھا۔ شبیر نے خود سے کہا کہ یہ زندگی نہیں قید ہے، میں کوئی بزرگوں کے وعدوں کا غلام نہیں، مجھے اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ اسے نہ نبیلہ سے ہمدردی تھی نہ اس کی خاموشی سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بس ایک بوجھ تھی، ایک پرانی ذمہ داری جو اب مکمل ہو چکی تھی۔ چند دنوں بعد شہر کی گرد آلود سڑکوں پر ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر اس نے شہر کے کمرے والے کوارٹر میں پناہ لی، جہاں چھت ٹپکتی تھی، دیواریں سسکتی تھی، مگر یہ آزادی تھی۔ کام کی تلاش میں مارے مارے دھکے کھانے کے بعد ایک گودام میں ٹرک ان لوڈنگ کا کام مل گیا۔ صبح 6 بجے سے شام تک بوریوں کا بوجھ اٹھانا اور رات کو تھکے جسم کو گندے بستر پر گرا دینا، مگر شبیر کے چہرے پر سکون سا تھا، جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہو۔
ایک دن جب وہ گودام سے واپس جا رہا تھا، ایک چائے کے ہوٹل پر اس کی ملاقات شمائلہ سے ہوئی۔ شمائلہ جو بظاہر سیدھی مگر نظروں میں بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی، دو ملاقاتیں، کچھ ادھورے جملے اور پھر چائے کے بہانے ہونے والی باتوں نے شبیر کو نیا رنگ دکھایا۔ شمائلہ نے ایک دن اچانک کہا، تم میرے بغیر رہ سکتے ہو شبیر؟ شبیر نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں تو خود کے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا، تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔ چند ہفتوں میں نکاح کر لیا گیا، نہ کوئی ولیمہ اور نہ کوئی پرانی باتوں کا ذکر۔ شبیر نے اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ نبیلہ، گاؤں، مصطفیٰ دین، سب کچھ دھند کی طرح پیچھے رہ گیا۔ شمائلہ کے ساتھ زندگی کچھ دنوں کے لیے ہلکی پھلکی سی محسوس ہوئی، مگر پھر وہی غربت، وہی تھکن، وہی ناکامی۔ شمائلہ جلدی ہی اس محنتی مگر خالی انسان سے اکتا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر شبیر کے پاس صرف تھکن۔ تم نے وعدے تو بڑے کیے تھے شبیر، مگر تم تو خود ہی ادھورے ہو، مجھے کیا مکمل کرو گے؟ شمائلہ کی آواز میں تلخی تھی۔ شبیر چپ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس نہ تعلیم ہے نہ سلیقہ۔ جو شمائلہ جیسے لوگ چاہتے ہیں وہ صرف محنتی ہاتھ رکھتا ہے مگر خالی دل۔ ادھر نبیلہ گاؤں میں دن رات خود کو سنوار رہی تھی۔ اس نے شبیر کے چلے جانے پر آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ بہت ہمت والی لڑکی تھی۔ لوگوں نے افواہیں اڑائی کہ شبیر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ تو تھا ہی بیکار، وہ تو صرف مصطفیٰ دین کا سہارا تھا۔ نبیلہ نے سب سنا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر ہی اندر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ خود کو کسی کے نام کی محتاج بننے نہیں دے گی، نہ باپ کا نہ شوہر کا۔ شبیر کو نبیلہ کی یاد صرف اس وقت آتی جب شمائلہ کا طنز دل چیرتا، جب شمائلہ کے شکوے شبیر کی خودی کو روندتے، تب اسے یاد آتا کہ نبیلہ نے کبھی شکایت نہیں کی، اس نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا، عزت تھی، بھروسہ تھا۔ ایک رات جب بارش زور و شور سے ہوئی، شمائلہ نے دروازہ بند کیا اور کہا، اب مزید پریشان نہیں ہوا جاتا، میں جا رہی ہوں۔ شبیر کے سامنے ایک دفعہ پھر خالی کمرہ، گیلا بستر اور اکیلا پن تھا۔ دل کے کونے میں دبے الفاظ رفتہ رفتہ ابھار لینے لگے۔ شاید میں نے جو چھوڑا تھا وہی اصل زندگی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، یا شاید تھا مگر اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شہر کے شور میں شبیر کی زندگی ایک اندھے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ ہر صبح اسے لگتا جیسے وہ کسی بند جگہ پر سانس لے رہا ہو۔ شمائلہ کے جانے کے بعد کمرے کی دیواریں بھی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ وہی بوسیدہ پلنگ، وہی خراب چھت اور وہی کونے میں رکھا پرانا سا بیگ جس میں اب نہ کوئی خواب تھا نہ کوئی امید۔ کام پر جانا اب صرف پیٹ بھرنے کی مجبوری تھی، کوئی جذبہ یا منزل نہیں رہی تھی۔ گودام کا وہی بوجھ، وہی چیخیں، وہی تھکن کے دن۔ 11-12 گھنٹے لوہے کے بکسے کھینچتے، بوریوں کی سیلیں اٹھاتے گزرتے، اور شام کو وہ خالی جیب اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمرے میں واپس آتا۔ ایک دن گودام کے مینیجر نے آ کر کہا کہ آج سے تنخواہ آدھی ہو گئی ہے، کارکن کم ہے۔ شبیر کے ہاتھ سے گویا زمین نکل گئی۔ وہ پہلے بمشکل گزارا کر رہا تھا، کرایہ، کھانا اور 2 جوڑے کپڑے، یہ سب اب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دن وہ چائے پر گزارا کرتا رہا، کبھی صرف پانی پی کر سو جاتا، کبھی نان کے ٹکڑے کو 3 دن کھینچتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن سے اس کے جسم میں کچھ نہیں گیا۔ چوتھے دن جب وہ گودام پہنچا تو چلتے چلتے اس کی ٹانگیں لرزنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مزدوروں کی آواز اس کے کانوں میں مدھم ہوتی گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اٹھاؤ اسے، سانس چل رہی ہے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کوئی بازو ہلا رہا تھا، مگر شبیر کی آنکھیں بند تھی، چہرہ پیلا اور سانس مدھم۔ اسے قریبی کے سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا۔ بوسیدہ بیڈ، بدبودار پردے اور شور مچاتی نرسیں، یہ سب اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بدن لاغر ہو چکا تھا، جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ ایک نرس جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شفٹ پر تھی، شبیر کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ اس نے فائل کھولی، اس کی نبض چیک کی اور وارڈ بوائے سے کہا کہ یہ کیس صرف بھوک کا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لوگ بھی نہ مزدور ہو کر بھی خود کا خیال نہیں رکھتے، وارڈ بوائے نے جھنجھلا کر کہا۔ نرس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، یہ خود کا خیال کیسے رکھے جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا ہو۔ صفائی کرنے والی مائی جب بستر کے نیچے جھاڑو دے رہی تھی تو شبیر کی جیب سے ایک تصویر نکلی، مصطفیٰ دین اور نبیلہ کی پرانی تصویر جو اس نے جانے انجانے میں اب تک سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نرس نے تصویر کو غور سے دیکھا، شاید اس کی بیوی ہو یا کوئی اپنا، لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ صفائی والی نے کہا کہ 2 دن بعد شبیر کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولی، چھت کو گورا اور ایک طویل سانس لی، پھر ارد گرد دیکھا۔ ہسپتال کے کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ نرس دوائی رکھنے آئی تو اس کی جانب دیکھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ شبیر نے بامشکل سر ہلایا۔ زندہ ہوں شاید۔ نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو، زندگی بوجھ نہیں، موقع ہے۔ یہ جملہ سادہ مگر چبھتا ہوا شبیر کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ شاید اس جملے نے پہلی دفعہ اسے کسی قابل محسوس کروایا۔ رات کے وقت ہسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی، وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار کسی مریض کی کھانسی سنائی دیتی۔ شبیر چپ چاپ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے نبیلہ کا چہرہ گم رہا تھا۔
کاش میں اسے سمجھ پاتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ پاتا، مگر اب نہ وقت واپس آ سکتا تھا نہ وہ دن، بس یادیں تھی اور شرمندگی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اسے نیچے گرا چکی ہے، اب صرف یا تو وہ زمین پر پڑا رہے یا پھر خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہو۔ صبح جب نرس دوائی لے کر آئی تو شبیر نے پوچھا، یہ اسپتال کہاں ہے؟ نرس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ لاہور کا جنرل اسپتال ہے؟ شبیر نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یاد آ گیا، اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے۔ خود کو زندگی کی گرد میں لپٹی تھکی ہاری یہ روح اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی تھی، مگر سفر ابھی باقی تھا اور راستہ وہ تو ابھی کہیں شروع ہونا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد شبیر سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں کیا جہاں دیواریں اس کی حالت پر ماتم کرتی تھی اور جہاں تنہائی نے اس کی روح چبا ڈالی۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بڑے غور سے دیکھا، جیسے ان میں اپنے ماضی اور حال کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے اس نے خاموش بیٹھ کر صرف سانس لی، پھر دل میں ایک فیصلہ کیا، بس اب اور نہیں، اب واپس جانا ہے جہاں سب کچھ چھوٹا تھا پر دل بڑا تھا۔ اگلے دن چند پرانے کپڑے، ایک بیگ اور ہسپتال سے ملا ادھورا بل جیب میں لیے وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ٹرین کے سفر میں اس کے ساتھ صرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر پرانے مناظر کو یاد کرتا جو اب دھندلے ہو چکے تھے، بچپن کے کھیل، چچا کی چھڑی، نبیلہ کی وہ نظریں جن میں کبھی سوال چھپے ہوئے تھے۔ سب کچھ ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ٹرین کی سیٹی نے جب گاؤں کے اسٹیشن پر رکنے کا اعلان کیا، شبیر کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ پاؤں جیسے خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں کبھی اس کا گھر تھا، جہاں مصطفیٰ دین کی کھانسی سنائی دے رہی تھی، جہاں نبیلہ کے قدموں کی چاپ رات کے وقت گونجتی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ وہی مٹی، وہی گلیاں، مگر لوگ، ان کی نظریں، ان کا انداز اب بدل چکا تھا۔ اور شبیر، دیکھو شبیر آیا ہے، کسی بچے نے شور مچا دیا۔ پھر جیسے پورے گاؤں کو اطلاع ہو گئی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جن چہروں پر وہ حقارت ڈھونڈ رہا تھا وہاں عزت تھی، خاموش حیرت تھی اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم شبیر بھائی۔ اچھا ہوا واپس آ گئے۔ مصطفیٰ دین کا بیٹا واپس آیا۔ اسے لگا جیسے یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اسے نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے، جن کے نزدیک وہ بس ایک ناکام، جاہل اور بیکار لڑکا تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا۔ وہی شکستہ دروازہ، وہی درخت جس کے نیچے بیٹھ کر چچا حقہ پیا کرتے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وقت نے دیواروں پر تھکن کی ایک تہہ چڑھا دی۔ دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی، شبیر نے سرگوشی کی۔ وہ سامنے کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں کبھی مصطفیٰ دین نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ دیوار پر آج بھی وہی کیل لگی تھی جس پر نبیلہ نے اپنے باپ کا رومال ٹانگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک، کوئی ایک بوڑھا شخص جو چوپال کا وڈیرا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتر، واپس آ کر اچھا کیا، یہ گھر اب پھر سے آباد لگے گا۔ مصطفیٰ دین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب تو بھی کچھ کرے گا۔ شبیر نے آنکھیں جھکا لی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بدل کیسے گئے۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا جو کمیٹی کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک بند لفافہ شبیر کو دیا۔ یہ خط نبیلہ نے ہمارے لیے تمہارے لیے چھوڑا تھا، شاید اس وقت تم موجود نہیں تھے، لیکن اب تم ہو۔ شبیر نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر صرف چند لائنیں لکھی تھی۔ اگر تم کبھی لوٹو تو جان لینا کہ تمہیں وہ عزت ملے گی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا۔ یہ حویلی تمہاری نہیں، تمہاری پہچان ہے۔ زندگی تمہیں بار بار موقع نہیں دیتی، مگر اگر مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو۔ خط کا ہر لفظ شبیر کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ جو خود کو خاک سمجھتا تھا، اس کے نام پر گاؤں والے چپ رہے تھے۔ سب کچھ نبیلہ کے خوابوں کی بدولت، اس کی محنت اور مصطفیٰ دین کی عزت کی بدولت۔ ایک کونے میں بیٹھا شبیر دیر تک سوچتا رہا۔ وہ خود سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہی نبیلہ سے، جو یہاں پر موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی پر سب سے گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ رات کو جب پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، شبیر حویلی کے آنگن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں چچا، لیکن اب میں وہ شبیر نہیں ہوں جو بھاگ گیا تھا۔ میں وہ شبیر بنوں گا جس پر آپ کو فخر ہوگا، ناز ہوگا۔ خاموشی میں جیسے آسمان سے دعا ٹپکنے لگی، اور شاید وہ دعا قبول بھی ہو گئی، کیونکہ ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات اس کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، مگر گاؤں کی فضا میں ایک الگ سی گہما گہمی تھی۔ شبیر نے جو حویلی کے آنگن میں بیٹھے بیٹھے کچھ سرگوشیاں سنی، دروازے کے باہر سے گزرنے والے چند نوجوان آپس میں کسی بات پر پرجوش تھے۔ آج وہ دوبارہ آ رہی ہے، اس نے کہا، بڑی گاڑی میں، سرکاری شان کے ساتھ۔ اب تو چودھری بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ شبیر نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ اس نے دیوار کے اس پار جھانکنے کی کوشش کی جہاں گاؤں کے مرکزی چوراہے پر کچھ چہل پہل ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ شبیر بھائی،
آپ نے سنا نبیلہ باجی آ رہی ہیں، پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شبیر کو جیسے کسی نے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ نبیلہ، وہی نبیلہ جسے وہ خاموشی سے چھوڑایا تھا، وہی جسے کبھی اس نے یہ سمجھے بنا چھوڑ دیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ سرکاری معائنہ ہے، وہ بڑا عہدہ رکھتی ہے، ڈی ایس پی یا کچھ ویسا۔ لڑکا بے خبر تھا کہ اس کے الفاظ شبیر کے دل کو چیرے ہیں۔ شبیر نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ بھرا ہوا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نبیلہ چپ چاپ اس کے لیے چائے رکھ کر پلٹ گئی۔ وہ خاموشی، وہ سکون، وہ بے زبان محبت، سب کچھ آج گونجنے لگا۔ دوپہر تک پورا گاؤں ایک عجیب سے رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ بازار کی دکانوں پر نیا رنگ و روگن ہوا تھا، چوراہے پر صاف صفائی ہو رہی تھی، چوپال کے سامنے بڑا سا بینر لگا تھا، محترمہ نبیلہ مصطفیٰ دین، ڈپٹی کمشنر، خوش آمدید۔ شبیر کی آنکھیں بینر پر جم گئی۔ ڈپٹی کمشنر؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ لڑکی جو کبھی کچی زمین پر بیٹھ کر چولہا جلاتی تھی، آج پوری تحصیل کے قریب ایس سی او گاؤں کے داخلی راستے سے داخل ہو رہی۔ گاڑی پر سرکاری پرچم لہرا رہا تھا، 2 پولیس والے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پر چل رہے تھے۔ شبیر حویلی کے دروازے کے کونے میں کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چوپال کے پاس رکی، دروازہ کھلا، ایک سفید شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور آنکھوں میں وقار لیے نبیلہ باہر نکلی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، لہجے میں ٹھہراؤ۔ پورے گاؤں نے تالیاں بجائی، عورتوں نے دعائیں دی اور بچوں نے اس پر پھول نچھاور کیے۔ چودھری منظور، جو کبھی مصطفیٰ دین کو نام تک سے نہیں پکارتا تھا، آج ہاتھ جوڑ کر بولا، نبیلہ بی بی، آپ نے تو پورے علاقے کا نام روشن کر دیا، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ نبیلہ سر جھکا کر مسکرا دی، مگر اس کی نظریں بھیڑ کو چیرتی ہوئی کہیں دور حویلی کی دیوار کے پیچھے جھانکنے لگی۔ اسے کچھ محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ اس نے گاڑی کی جانب نظر دوڑائی۔ یہ علاقہ کبھی اس کی قربانیوں کا گواہ تھا۔ آج اگر میں کچھ بن سکی ہوں تو اس مٹی کی بدولت۔ لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ وڈیرے اور چودھری اس کے ایک ایک جملے پر سر ہلا رہے تھے جیسے کوئی حکم سن رہے ہو۔ شبیر وہیں بیٹھا رہا، زمین کو گھورتا رہا۔ وہ چاہتا تو سامنے جا کر کھڑا ہو سکتا تھا، اس کا شوہر تھا، نام اس کے ساتھ جڑا تھا، مگر اسے لگا کہ اب وہ اس کے قابل نہیں رہا۔ اس نے جو چھوڑا وہ آج اس سے کئی درجے بلند ہو چکی ہے۔ اسے وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ شہر میں مزدوری کرتا تھا، شمائلہ کی طنزیہ باتیں، بھوک سے بے ہوش ہونا، اور پھر اسپتال کی وہ نرس جس نے کہا تھا کہ زندہ ہو تو جینا سیکھو۔ نبیلہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گاؤں کی گلیاں کچھ دیر اس کی خوشبو سے مہکتی رہی۔ لوگ دیر تک اس کی باتوں کا ذکر کرتے رہے۔ رات کو شبیر حویلی کے آنگن میں بیٹھا تاروں کو تک رہا تھا۔ نبیلہ نے صرف امتحان پاس نہیں کیا، اس نے زندگی جیت لی تھی۔ اب شبیر کی باری تھی، خود کو پہچاننے کی، کچھ بننے کی، یا کم از کم ایک سچا انسان بننے کی کوشش کرنے کی۔ اور شاید یہی حیرانی کا اصل سفر تھا، باہر کی دنیا نہیں، اندر کا بدل جانا۔ دوپہر کے سائے جب لمبے ہونے لگے تو گاؤں کے کچھ بزرگ شبیر کی حویلی پر آئے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ان میں سے ایک حاجی بشیر، جو گاؤں کی کمیٹی کا سرکردہ رکن تھا، آگے بڑھا اور ہاتھ میں تھاما ایک لفافہ میز پر رکھ دیا۔ پتر شبیر، یہ تحریر ہم سب کی طرف سے ہے، اگر ممکن ہو تو اپنی بیوی سے کہنا کہ یہ کام ہمارے لیے کر دے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ شبیر نے حیرانی سے لفافہ اٹھایا، مگر ابھی تک سمجھ نہ پایا کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا کام ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حاجی بشیر نے نظر چرائی۔ تفصیلی خط میں ہے، تم خود پڑھ لو، ہم چاہتے ہیں کہ تم خود اس سے بات کرو۔ لوگ رخصت ہو گئے اور شبیر دیر تک لفافہ ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس کا دل انجانی گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ آخر اس نے لفافہ کھولا، اندر صرف چند جملے لکھے تھے۔ نبیلہ بی بی، آپ کی حیثیت اور اثر و رسوخ سے امید ہے کہ آپ تھانے میں موجود ہمارے 2 لڑکوں کو رہا کروا دیں، وہ بے قصور ہے۔ اگر آپ سفارش کر دیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ آپ کے شکر گزار ہوگی پوری برادری۔ شبیر کو لگا جیسے یہ خط نہیں کسی باری بوجھ کی رسید ہو۔ وہ جو کبھی اپنی بیوی کو کمزور، مجبور اور خاموش سمجھتا تھا، آج اسے ایک طاقتور افسر کی حیثیت میں دیکھنے والا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اٹھا اور سیدھا نبیلہ کے سرکاری رہائش والے گھر کی طرف روانہ ہوا، جو اب حویلی سے الگ اس کا دفتر نما گھر بن چکا تھا۔ راستے میں بچوں نے شبیر کو دیکھ کر شور کیا، وہ دیکھو نبیلہ بی بی کے میاں ہیں، دیکھو دیکھو۔ کچھ بڑوں نے بھی سر جھکا کر سلام کیا، مگر شبیر کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی، دروازہ کھولا اور شبیر کا سانس رک سا گیا۔ سامنے نبیلہ کھڑی تھی، سرکاری یونیفارم میں، دوپٹے کو شان سے سنبھالے، سینے پر نام کی پلیٹ چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، چہرے پر نرمی، مگر لہجے میں ایک الگ سا دبدبا۔ جی شبیر۔ شبیر کا گلا خشک ہو گیا۔ میں وہ کچھ بات کرنی تھی۔ نبیلہ نے دروازہ پورا کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شبیر رفتہ رفتہ اندر داخل ہوا جیسے کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہو۔ کمرے میں مکمل ترتیب فائلیں، سرکاری فون اور ایک میز جس پر تازہ چائے کا کپ رکھا تھا۔ یہ وہی نبیلہ تھی جو کبھی کبھار کچی زمین پر پاؤں ننگے رکھ کر گلی صاف کیا کرتی تھی۔
آج اس نے قدموں کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور سر پر اختیار کی چھاؤں۔ یہ خط گاؤں والوں نے دیا ہے، کچھ مدد مانگنی ہے تم سے۔ شبیر نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ نبیلہ نے بنا کوئی تاثر دیے خط کھولا، پڑھا اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ سفارش مانگ رہے ہیں۔ جی، اور تم کیا چاہتے ہو شبیر؟ شبیر نے نظریں چرائی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے گناہوں کا حساب لکھا ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف پہنچا رہا تھا۔ نبیلہ نے لمحہ بھر اسے غور سے دیکھا۔ وہی نظریں جو کبھی شبیر کو بے زبان لگتی تھی، آج سوال کر رہی تھی۔ چیخے بغیر بولی، تم نے پوچھا کبھی کہ میں کیا چاہتی تھی؟ اس وقت جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جب تم نے یہ سمجھا کہ میں بس ایک خاموش لڑکی ہوں، وہ جو تمہارے بنا کچھ نہیں۔ شبیر کی پلکیں جھپکنے لگی۔ وہ اس لہجے کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ مشکل بول پایا۔ معافی؟ وہ بھی اتنے برسوں بعد؟ تمہیں لگتا ہے کہ لفظ بولنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ شبیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں صرف اپنی غلطیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ نبیلہ نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ صرف محنت سے نہیں شبیر، میں نے تمہاری دی ہوئی تنہائی، تمہارے چھوڑ جانے کے صدمے، تمہاری خاموش نفرت کو ایندھن بنایا۔ میں ہر رات جب تمہارے خالی بستر کو دیکھتی تو میرے دل میں یہ عہد اور مضبوط ہو جاتا کہ میں خود کو تمہارے بنا مکمل کر کے دکھاؤں گی۔ اور پھر وہ دن آیا جب میرا CSS کا رزلٹ آیا۔ میری برسوں کی محنت، برسوں کی ریاضت رنگ لائی۔ میرے کندھوں پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ نبیلہ نے شبیر کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے کھڑا تھا، اور ایک سرد آہ بھر کر کہا کہ وقت گزر جاتا ہے شبیر، لیکن اپنے دیے ہوئے زخم پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جنہیں بڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور کچھ زخم تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بڑھتے۔ شبیر خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے اس کے گناہ آج اس کی گردن میں توق بن گئے ہوں۔ اس کی جھکی آنکھوں میں بے پناہ شرمندگی تھی۔ نبیلہ سب محسوس کر رہی تھی، لیکن نبیلہ نے میز کی دراز سے قلم نکالا۔ خط پر کارروائی کی جا رہی تھی۔ لکھا اور واپس لفافے میں بند کر کے شبیر کو پکڑا دیا۔ جا کر دے دو حاجی صاحب کو۔ اور سنو، شبیر نے نظر اٹھا کر دیکھا، اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو خود کو وہ انسان بناؤ جو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ شبیر کا دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبیلہ کی یونیفارم، اس کی آواز، اس کا وقار، سب کچھ اسے چھوٹا، بہت چھوٹا کر رہا تھا۔ باہر نکلا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاید وہ روشنی شبیر کے اندر بھی کوئی نیا سورج جگا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ راستہ اب لمبا ہے، اور اس دفعہ صرف قدم نہیں، نیت بھی سچی ہونی چاہیے۔ شام کا وقت تھا۔ بندرگاہ کے پاس والے علاقے میں چھوٹے دکاندار اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ بازار کی رونق دھیرے دھیرے خاموشی میں ڈھل رہی تھی۔ مزدور طبقہ تھکا آرا اپنی جھونپڑیوں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ شبیر بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں خالی تھیلی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں بے یقینی کا اندھیرا۔ پچھلے 3 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوک، ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ ہو سکا۔ دوستوں سے ادھار مانگ مانگ کر شرمندگی کی حدوں کو چھو چکا تھا۔ رات کے جب ایک دکان کے سامنے بچا ہوا سامان پڑا دیکھا تو شیطان نے سرگوشی کی، بس ایک ہی چیز تو اٹھانی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ شبیر نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ ایک چھوٹا سا موبائل باکس اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اوئے چوری کر رہا ہے؟ 2 لوگ لپکے اور دیکھتے دیکھتے شبیر کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ کسی نے کچھ نہیں سنا، کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک چور کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا دیا گیا۔ تھانے کی دیواریں سرد تھی اور اندر کی فضا میں گالیوں، بدبو اور ڈر کا عجیب امتزاج تھا۔ شبیر کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی تو ماضی کی تصویریں ایک ایک کر کے ذہن میں اترنے لگی۔ مصطفیٰ دین کی محبت، نبیلہ کی خاموشی، حویلی کی چھت، گاؤں کے کنویں کی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ لمحہ بھی یاد ہے، اس نے نبیلہ کو روتے ہوئے دیکھا دکان کے باہر، مگر پلٹ کر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ راتیں جب وہ چپ چاپ کتابوں میں جھکی رہتی تھی اور وہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ صبح ہوئی تو تھانے کے باہر پھر ایک نیلی نمبر پلیٹ، پولیس کے ساتھ ایک باوقار شخصیت گاڑی سے اتری۔ سب نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ یہ نبیلہ تھی۔ افسران کی نظریں اس پر تھی، سب اسے سنجیدگی سے سلام کر رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر گئی، تھانے دار سے بات کی اور چند منٹوں بعد شبیر کو سلاخوں سے نکالا گیا۔ شبیر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے نبیلہ کھڑی تھی، یونیفارم میں، باوقار، پر چہرہ خاموش۔ چلو باہر آؤ۔ شبیر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے باہر نکلا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔ کسی اور کی سفارش یا ہمدردی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، نبیلہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی چپ چاپ چلتی رہی۔ نبیلہ کا سر جھکا ہوا تھا اور دل اندر ہی اندر چلاتا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہمت ہی نہیں تھی۔ نبیلہ کی آنکھیں سیدھی راستے پر تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں۔ لیکن شبیر جانتا تھا کہ یہ خاموشی صرف خالی پن نہیں،
یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو نبیلہ نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو شبیر۔ شبیر نیچے اترا۔ وہ پل بھر کو رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ نبیلہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ پیچھے گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھڑتا، دیوار پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اس نے آج پہلی دفعہ مکمل اندازہ لگایا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی، جس نے اکیلے زندگی کے وہ زخم برداشت کیے جس سے وہ خود بھاگتا رہا تھا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور نبیلہ کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے نبیلہ کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہیں آیا، نہ شکایت بنا، بس اندر ہی اندر چلاتا رہا اور پھر لو بن کر اس کے مقام کا چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں تھا، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا، اور یہ وہ گناہ تھا کہ جس کی سزا جیل سے نہیں، ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ شبیر بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں شکستگی کی بھٹی دھک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا، مصطفیٰ دین کی آخری سانس، نبیلہ کی خاموشی، چوری کا الزام، اور وہ لمحہ جب وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پایا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بیر کچھ چھٹنے لگی، شبیر خود کو سائے کی تلاش میں ایک ویران کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت ڈھونڈ رہی ہو۔ شبیر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او محنتی، ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پر سوالوں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ شبیر رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ دھیرے سے مڑا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ شبیر نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا کہ چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ شبیر نے نظر جھکا لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، نبیلہ، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے، اور بدن۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے شبیر کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسی ہی ہے، ملتی نہیں، کمائی جاتی ہے، اور خود ہی اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ شبیر چپ رہا، اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک لہر دوڑ گئی ہو۔ تو کہہ کیا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اسی بوجھ میں گزار، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا شبیر تجھ پر فخر کرے۔ شبیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، جا محنتی، اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں، دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو تو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات شبیر نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنے ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھاتا تھا دھو کر تہہ لگا دیے۔ وہ اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔ گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس دفعہ اس نے بوجھ سر پر نہیں، سینے پر اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا تھا اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔ ہر روز وہ جلدی آتا، دیر سے جاتا، اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے، اور شبیر، تو نواب بن گیا؟ وہ ہنس کر کہتا، نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد گودام کے مینیجر نے اسے بلایا، تو محنتی ہے شبیر، تیرے لیے ایک آفر ہے، ایک نئی ڈیلیوری کمپنی میں فور مین کی جگہ خالی ہے، چاہے تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ شبیر کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع نبیلہ نے نہیں، اور نہ ہی کسی بزرگ نے، بلکہ خود اس کی محنت نے پیدا کیا تھا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، وہ فقیر یاد آیا، اور وہ پتھر جو اس نے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر ابھی تک محفوظ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عزت کسی کے نام سے نہیں، اپنے کردار سے بنتی ہے، اور اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بننے کے لیے تیار ہے، اور میں خود کو واپس لانے کے لیے بدل رہا ہوں۔ اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ دور آسمان پر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی تھی، اور شاید پہلی دفعہ شبیر واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی۔ شبیر اب وہ نہیں رہا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنی گمشدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نبیلہ سے معافی مانگے، دل سے نہیں، لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے آفس گیا جو اب ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے پہلے روکنا چاہا مگر شبیر نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک دفعہ ملنا ہے اس سے جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ دیر بعد نبیلہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے شبیر کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سے چھا گئی۔ وہ چپ رہی جیسے انتظار میں ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ شبیر نے نظر چکائی اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اس وقت کے لیے جب تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں کم سمجھا اور تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ نبیلہ نے خاموشی سے سنا مگر کچھ بولی نہیں۔ شبیر نے آگے بڑھ کر ایک پرانا مڑا توڑا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خاکہ ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہے، جنہیں کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ نبیلہ نے کاغذ کو ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی سادہ سی لائنیں دیکھی مگر ان میں جذبے کی شدت تھی، نیت کی سچائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری ہی پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خواب کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ نبیلہ نے نظر اٹھا کر شبیر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی مگر اب اس خاموشی میں دلی سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی شبیر، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ شبیر نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، سب تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی شبیر کھیتی کرتا تھا اب ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی ہے۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد اکٹھے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، نبیلہ مصطفیٰ دین اسکول فار نالج۔ نبیلہ جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائی۔ شبیر نے اس کا استقبال کیا مگر بنا کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اطمینان۔ اس دن اسٹیج پر کھڑا ہو کر مائک کے سامنے شبیر نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ نبیلہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بڑھتے مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گناہ گار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، نبیلہ ایسا سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے شبیر۔ شبیر نے سر جھکا لیا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے کے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑے بلکہ یہ عمل ہو جو تمہاری عزت کو اور بڑھائیں۔ نبیلہ نے دیدے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے تھا۔ شبیر اس شام سورج ڈلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد، اب صرف مستقبل باقی تھا۔ اور اس دفعہ وہ خالی ہاتھ نہیں، عمل کی روشن مشل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس اسکول کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شبیر بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہ عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت اور اس کی سچائی گھڑی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا تھا اور اس کی دیوار پر بڑا سا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا تھا، نبیلہ اکیڈمی۔ یہ فیصلہ شبیر نے نہیں کیا تھا بلکہ خود گاؤں کے وڈیرے استاد، امام مسجد اور بزرگوں نے کیا۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یہ اس بیٹی کے نام ہونا چاہیے جس نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ جب بورڈ لگایا گیا تو شبیر چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ نبیلہ کو خبر دی گئی مگر وہ خاموش رہی، کچھ بولی نہیں، بس اگلے دن خاموشی سے اسکول پہنچ گئی۔ گاڑی سے اتری تو بچوں کی قطاریں اس کے استقبال میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ لفظوں سے بیان نہ ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور نظروں میں خواب۔ شبیر دروازے پر کھڑا اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز سمٹ رہی تھی، برسوں کی کہانی، توبہ، گناہ، کفارہ، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ نبیلہ اس کے قریب پہنچی، دونوں کی نظر ملی اور کچھ پل سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ الزام، نہ صفائی، نہ گلہ، صرف ایک مکمل دائرہ جو برسوں بعد جا کر پورا ہوا تھا۔ تم نے یہ سب میرے نام کیا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی تھکن۔ شبیر نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سب تمہارے خواب کا تسلسل ہے، میں تو بس ایک پچھتانے والا تھا جس نے دیدے سے سیکھا مگر دل سے سیکھا۔ نبیلہ نے نظریں پھیر لی اور اسکول کی عمارت کو دیکھا۔ یہ صرف اسکول نہیں شبیر، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے اور شاید ہمارا بھی۔ بچوں نے پھول پیش کیے، تالیاں بجائی اور ایک استاد نے دعا کے الفاظ ادا کیے، پروردگار جس نے انسان کو قلم سکھایا وہی اس جگہ کو علم کا مینار بنائے۔ افتتاح مکمل ہوا مگر اندر ایک اور آغاز ہو رہا تھا۔ نبیلہ اور شبیر ایک ساتھ اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے۔ شبیر نے دروازہ کھولا اور نبیلہ کو اپنے قدم رکھنے دیے۔
یہ وہ علامت تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی، عزت، وہ عزت جس کی کمی نے نبیلہ کو خاموشی سے توڑ کر مضبوط بنایا اور جس کی تلاش میں شبیر نے خود کو گواہ کر پایا۔ عمارت کے اندر چھوٹا سا کمرہ تھا جسے دفتر بنایا گیا تھا۔ نبیلہ نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور سورج کی روشنی اندر آئی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی بدل چکے ہو شبیر؟ شبیر نے کرسی کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بدلا نہیں، سیکھا ہوں، اور سیکھنے والا ہمیشہ جھکتا ہے، ابھرتا نہیں۔ نبیلہ نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں غرور نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ برسوں بعد اس کی خاموشی کا بوجھ کسی نے محسوس کیا تھا اور اس کی قربانی کو نام دیا تھا۔ میں دوبارہ کسی رشتے میں بندنے سے نہیں ڈرتی شبیر، بس شرط یہ ہے کہ اس دفعہ رشتہ عزت پر قائم ہو، صرف رشتے کے نام پر نہیں۔ شبیر نے نظر اٹھا کر کہا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب میں وہ شبیر نہیں ہوں جو تمہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ نبیلہ نے مسکرا کر ایک فائل اس کے حوالے کی، یہ اسکول کی رجسٹریشن، تم سنبھال لو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ شبیر نے فائل لی جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز چھو لی ہو۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، درختوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ کئی سالوں بعد زندگی کا دائرہ پورا ہوا تھا، ماضی کی تلخیاں، خاموش زخم سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اب صرف ایک نئی صبح، ایک نئی منزل، ایک نیا رشتہ تھا۔ شبیر اور نبیلہ اب ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، اور یہی تھی اصل عزت کی واپسی، ایسی واپسی جو لفظوں سے نہیں، وقت، عمل، قربانی اور سمجھ سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔